پاکستان FIH نیشنز ہاکی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فرانس کو ہرا دیا۔ اسرائیل ایران جنگ پر UN سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ ایران نے مذاکرات کو اسرائیلی حملے روکنے سے مشروط کر دیا۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملے رکنے تک کسی سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے کہا، دشمن کی جارحیت کو غیر مشروط طور پر روکنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن و امان کی کوشش کی ہے۔ امن کے لیے صہیونی دہشت گردوں کی مہم جوئی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی مذاکرات کے کئی بار پیغامات بھیج چکے، اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک بات چیت کی گنجائش نہیں۔ جنیوا میں یورپی ممالک سے صرف جوہری اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ ایرانی بیلسٹک میزائل پر بات چیت نہیں کریں گے۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام۔ تہران نے اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ جنوبی اسرائیل میں کئی عمارتیں ملیہ میٹ۔ ہرشیبہ میں مائکروسافٹ کی عمارت کے قریب میزائل حملہ۔ شہر میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، متعدد اسرائیلی زخمی۔ ایران نے اسرائیل میں ہسپتال کو نشانہ بنانے کا صہیونی دعویٰ جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی کا عالمی برادری کو پیغام، کہتے ہیں دشمن کو غلط اندازے لگانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جنگ میں سینکڑوں میزائل داغ چکے، درجنوں میزائلوں نے ان کے نام نہاد آئرن ڈوم کو چیر ڈالا۔ فی الحال جنگ بندی کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا ہوگا۔ ایران 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ۔ ایران کو ایٹم بم بنانے کے لیے صرف سپریم لیڈر کی منظوری چاہیے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے سارے وسائل موجود ہیں۔ سپریم لیڈر کو مار بھی دیا تب بھی ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بنے، روس کا ٹرمپ انتظامیہ کو انتباہ۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروف نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے، ایران میں امریکی فوجی کارروائی انتہائی خطرناک قدم ہوگا۔ امریکی فیصلے کے بہت غیر متوقع اور منفی نتائج سامنے آئیں گے۔ مشرقی وسطی کی کشیدہ صورتحال کے لیے کوششیں، چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے روسی ثالثی کشیدگی میں کمی میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ممکنہ امریکی مداخلت ایک اور خوفناک کشیدگی کا سبب ہوگی۔ چینی صدر نے خطے میں امن کے لیے 4 اہم تجاویز بھی پیش کر دیں۔ تجاویز میں ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کا مطالبہ، شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانے کی تجویز، فریقین کے درمیان مذاکرات کا آغاز کیا جائے، بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں بھی ناگزیر۔ کوئی تیسرا فریق جنگ میں شامل ہوا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے متنبع کر دیا، کہا ایران کا فوجی اور اسٹریٹجک رد عمل فوری اور پہلے سے طے شدہ طریقے کے مطابق ہوگا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف بھی میدان میں آ گئے، بولے ایران طے کرے گا جنگ کیسے ختم کی جائے گی، حملہ آور کوئی بھی ہوا ایرانی قوم اسے ناک آؤٹ کر دے گی۔ OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے۔ OIC وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ اسحاق ڈار اسلامی تعاون یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ تقریب میں ترک صدر طیب اردوان کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جانی و مالی قربانیاں دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واشنگٹن میں تھنک ٹینک، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا سے تفصیلی مکالمہ۔ خطاب میں کہا، پاکستان علاقائی کشیدگی کو کم کرنے میں ذمہ دارانہ اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے IT، زراعت، معدنیات میں پاکستان کی پوشیدہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔
عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ شرکا نے سید عاصم منیر کی دو ٹوک گفتگو اور پاکستان کی اصولی پالیسیوں کو سراہا۔ چینی کے سٹہ باز اور ذخیرہ اندوز ٹٹ گئے، ہول سیل منڈی میں حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ 50 کلو چینی کا تھیلا 8,800 روپے تک پہنچ گیا۔ 180 روپے والی چینی 164 روپے کلو کیسے بیچیں، کریانہ فروش پریشان۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی 2 ہفتوں میں پی این ایس سی کا بزنس پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ کہا ایسا پلان پیش کریں جس میں سالانہ 4 ارب ڈالر کا بوجھ ختم کرنے کا لاہے عمل شامل ہو۔ پاکستان اور روس کا توانائی، منرلز اور دیگر شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ روس کے دورے کے دوران وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وفاقی وزیر نے اعلیٰ سطح کے پینل سیشن میں پاکستان کے منرلز شعبے میں انقلابی اصلاحات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بیرون ممالک کامیاب سفارتی مشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج رات وطن واپس لوٹیں گے۔ بلاول بھٹو کا والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے استقبال کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لیں۔ بلاول بھٹو کی واپسی پر کراچی اور اسلام آباد میں پارٹی اجلاس ہوں گے۔ حکومت سے بجٹ مذاکرات پر بھی بریف کیا جائے گا۔ پہلگام واقعے کے بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں، سابق سربراہ بھارتی انٹیلیجنس سروس امرجیت سنگھ نے اعتراف کر لیا۔ پہلگام واقعہ بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی قرار دے دیا۔ امرجیت سنگھ نے کہا کہ پاکستان فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ پاکستان ہمیشہ ہی تعلقات بہتر بنانے میں پیش رفت کرتا ہے۔ پاکستان کی مہمان نوازی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ گورنر سندھ کے دفتر کو تالا لگانے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام گورنر کو رہائشی کمروں کے علاوہ دیگر دفاتر تک رسائی کی اجازت دے دی۔ 23 جون کے لیے پرنسپل سیکریٹری سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ حکم دیا کہ عدالتی حکم نامے کی کاپی صدر اور پرنسپل سیکریٹری گورنر ہاؤس سندھ کو ارسال کی جائے۔ ملک بھر میں پری مونسون سیزن کی انٹری، آج سے 23 جون تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ سندھ میں بھی کئی مقامات پر کل سے بارشیں متوقع۔ کراچی میں آج بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے فیفا کے صدر کی ملاقات۔ پاکستان میں کھیلوں کی سہولتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کرکٹ اور فٹ بال کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے فیفا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پاکستانی ٹی وی اداکارہ عائشہ خان 77 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی۔ سینئر اداکارہ کی لاش گلشن اقبال میں فلیٹ سے ملی۔ عائشہ خان نے افشا، عروسہ اور مہندی سمیت کئی مقبول ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ مزاح کا عہد یوسفی تمام ہوئے، 7 برس بیت گئے، چاہنے والے مشتاق احمد یوسفی کے چٹکلے نہ بھولے، مضامین یوسفی ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں گے۔ اور سپر ہیرو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے میدان میں آ گیا۔ ایکشن سائنس فکشن فلم سپرمین کا نیا دھماکیدار ٹریلر جاری۔ فلم 11 جولائی کو ریلیز ہوگی۔